ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہے۔ اب میں بہت اہم نقطے کی طرف آ رہا ہوں، توجہ فرمائیں، اگر بات سمجھ سکتے ہیں تو سمجھے۔ عشق قانون سے بلند ہوا کرتا ہے، قانون پیچھے رہ جاتا ہے، عشق اس کے آگے جاتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس لیے کہ آگ میں نہ جلنا یہ قانون ہے، آگ میں چھلانگ نہ لگانا یہ قانون ہے، اس لیے کہ کوئی جان بوجھ کر آگ میں چھلانگ لگا دے تو وہ مرے گا، اور یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن عقل کہتی ہے قانون کی پابند ہو، عشق کہتا ہے چھلانگ لگا کے بتا دے کہ میرا دل کس کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آئیے آپ کو بتاؤں، قانون یہ ہے نماز عصر کی پابندی کرو، اللہ اکبر، اور نماز کا وقت آئے تو ساری چیزیں چھوڑ دو۔ فرض نماز کا وقت آئے، ماں حکم دے تو نہ مانو، باپ حکم دے تو نہ مانو، بیوی تڑپ رہی ہے تو نہ مانو، اس لیے کہ فرض آ گیا ہے، نماز پڑھی جائے گی، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، ایسا میں یہ گمان کرتا ہوں اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہ قانون ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والے کے اعمال برباد، یہ قانون ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، حدیث کا ظاہر مفہوم وہ کافر ہو گیا۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز نماز ہے، یہ قانون ہے۔ نماز نہ پڑھ کے بیٹھنے والا مجرم ہے، یہ قانون ہے۔ لیکن اب آئیے، یہ قانون ایک طرف ہے، اب صحابہ کا مسلک بیان کر رہا ہوں، کیونکہ امام احمد رضا سے پہلے میں صحابہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ یہ کہیں گے آپ نے تو اپنے اعلیٰ حضرت کی بات کر دی۔ اعلیٰ حضرت کے جو اعلیٰ حضرت لوگ تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا کس چیز نے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ قانون یہ نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ فقہ حنفی میں تو یہاں تک کی تاکید ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگ ہار چکا ہو، جنگ ہارنے کے بعد وہ جان بچا کے بھاگ رہا ہو، دشمن اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو، نماز کا آخری وقت آ جائے، وہ بھاگتے بھاگتے نماز کی کم از کم نیت کر لے تاکہ قیامت کے دن اس سے پوچھ نہ ہو۔ اس طرح اور بھی سختیاں بتاؤں گا تو دنگ رہ جاؤ گے، لیکن اس کے اندر نہیں پڑتا۔ لیکن آئیے مقام صحبہ میں ایک جوان ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصیرت ہے، اس کچھ جوان سے حضور کو پیار بڑا ہے، اتنا پیار ہے کہ حضور سید عالم نے اس کو اپنا بھائی بھی کہا، اپنا داماد بھی بنایا، اور اس کے بعد اس کے بڑے مرتبے عطا کیے۔ اس جوان کے لیے حضور نے فرمایا سب کو علم کا ایک حصہ دیا، 9 اس جوان کو عطا کیا۔ جوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک لافتہ ہے، میرے نزدیک لافتہ ہے۔ علی قیامت تک جوان ہے، کیونکہ حضور نے جو جوان کہہ دیا، حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس جوان سے پیار بہت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس جوان سے، اس کا نام خیر سے علی ہے، اور وہ ولیوں کا ولی ہے، اس کے گھر میں خیر ہی خیر ہے، اس کے بچے جان امامت ہے، اس کی بیوی آبرو انسانیت ہے، اس کی بیوی جنتی جوانوں کی سردار ہے، اس کا سسر نبیوں کا امام ہے، اس کا بڑا بھائی انبیاء کا تاجدار ہے، اس کا بڑا بھائی صاحب معراج ہے، صاحب براق ہے۔ اللہ اکبر، اس پر میں گفتگو کروں تو کس شان سے کروں، لیکن وقت کہتا ہے تھوڑا ٹھہر، عشق کہتا ہے اب آگے بڑھ، اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں عشق رسول پہ گفتگو سننے آئے ہو۔ قانون ہے، نماز کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، جو چھوڑے مجرم ہے، قانون ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا اس جوان سے علی مجھے نیند آتی ہے، پلٹی مار تاکہ تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کروں۔ حضور لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگی، وہ جوان نے کہا حرکت بھی نہیں کی، بیٹھا رہا، سورج کو دیکھتا رہا، تکتا رہا۔ قانون اور عشق کا امتحان ہو رہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ میرے محلے کا کوئی نمازی ہوتا یا کوئی رمضان پورے کا تو وہ کہتا اٹھو اٹھو، نماز چھوٹتی ہے، لیکن علی بتا رہا ہے تجھے پتا نہیں ہے نماز کسے کہتے ہیں، تم ہو نظر کے سامنے، میری نماز ہے یہ۔ اس لیے عشق کے امتحان، عشق قانون سے اوپر ہوتا ہے، یہ بات خاص یاد رکھیں۔ اور بات علی کی پیش کر رہا ہوں، الخصائص الکبریٰ ہے، شواہد النبوہ ہے نا۔ علی پلتی مار کے بیٹھے ہیں، حضور ان کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں،
آپ سے ایک بات پوچھوں، ایک بات پر آپ غور کریں، جو رسول زمین پہ بیٹھ کر یا زمین پہ کھڑے رہ کر جبریل کو آتا جاتا دیکھتا ہے، اسے پتا نہیں علی کی نماز چھوٹ گئی یا علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی، مولا نے نماز نہیں پڑھی. یہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ سورج آج علی کو کہتا ہے علی اٹھ نماز پڑھ. علی کا ایمان کہتا ہے نہیں. سورج نے کہا علی میں کسی کے لیے رکتا نہیں، میں چلا جاؤں گا. علی نے کہا جاتا ہے تو چلا جا. اس لیے کہ جان عبادت آج میری گود میں ہے، عبادت کی جان میری، ایمان کی جان میری گود میں. علی یہ پاک کو نماز سے اتنی محبت تھی. پتا چلا عاشقوں کا حال بھی یہ ہے. لوگ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے، مسجد کے پاس بیٹھ کر کے گیم کھیلیں گے، اذان ہوگی تو بولیں گے چلو اذان ہو رہی ہے نمازی آئیں گے. اور تو کون ہے؟ شرم کر. آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تو نماز نہیں پڑھتا اور عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے. ظالم، سوچ تو صحیح، سب کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. عاشقوں کی شان کیا ہے؟ قانون کے آگے نہیں جھک رہے ہیں، عشق کے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن نماز سے پیار اتنا ہے علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں علی. اور علی وہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علی حضور کو گود میں لے کر بیٹھا ہے، سرکار کا سر علی کی گود میں ہے. یعنی علی کائنات کی نعمتیں سمیٹ کر، کائنات کی دولتیں سمیٹ کر، ساری جنتیں سمیٹ کر، ساری کائنات کا حسن سمیٹ کر، ساری کائنات کا عشق سمیٹ کر، ساری کائنات کا علم سمیٹ کر، بلکہ یہ کہوں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی نبوت و رسالت کو سمیٹ کر اپنے گود میں لے کر کے بیٹھا. حضور علی کی گود میں کیا ہے؟ قرآن ناطق کی گود میں قرآن ناطق آ گیا، بلکہ قرآن کے مصحف پہ قرآن رکھ دیا گیا. لیکن علی رو رہے، آنکھ سے آنسو نکلے داڑھی پر، اس جوان کی داڑھی سے حضور کے چہرے پر آنکھیں کھلی. کیا ہوا علی؟ حضور میری نماز. کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھی. نہیں یار، سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہوگی. دیکھا قانون ہے، نماز پڑھو، اور حضور کا عشق ہے، مجھے لے کر کے بیٹھو. اب تو کوئی یہ عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو بہانہ نہیں مل سکتا کہ ہم بھی یہ کر رہے ہیں. نہیں، آپ کو یہ سعادت ابھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ علی تھے نا. علی کی شان علی کی شان ہے نا. علی جیسا کون ہے؟ علی جیسا کون ہے؟ ایک دن میں نے سوچا اللہ، میرے رب، میرے کریم، تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا. اللہ اگر شوہر کے بعد دیتا تو بیچاری مریم پہ اتنے الزامات کیوں لگتے؟ شوہر دے دیتا، تیرے لیے کوئی بڑی بات تو تھی نہیں. تو نے بغیر کسی کو جوڑے کے تو پیدا نہیں کیا. اللہ ایک مریم کو شوہر دے دیتا تو کیا ہو جاتا؟ قدرت کا نقیب کہے گا نادان تجھے پتا نہیں. اگر مریم کو شوہر دیتا نا تو کائنات میں 2 عورتوں کو میں نے بطول بنایا، ایک مریم بطول، ایک فاطمہ بطول. تو قیامت کے دن مریم کا شوہر کہتا تیری بیوی بھی بطول، میری بھی، تو جیسا تو ویسا میں. اللہ نے کہا مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دوں گا، اور الزام لگے گا تو قرآن میں مائدہ، مریم جیسی، آل عمران جیسی صورتیں نازل کر کے اس کی طہارت بیان کر دوں گا. یہ میں کروں گا. لیکن کوئی علی کی برابری کا دعویٰ کرے مجھے گوارا نہیں ہے. ارے جب علی کی برابری گوارا نہیں ہے تو نبی کی برابری کیسے گوارا ہو سکتی؟ یہ تو شان ہے نا امام الانبیاء کی، یہ مقام ہے ہمارے آقا کا. سرکار نے کہا علی نماز گئی، حضور نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا. اور اب علی سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا علی اٹھ نماز پڑھ، میں جاتا ہوں، کسی کا انتظار نہیں کرتا. اب تو تجھے انتظار کرنا ہوگا. پہلے لوگ تجھے دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، آج کا دن وہ آیا کہ تو مجھے دیکھ کر ڈوبے گا. جب تک علی کی یہ عاشقوں کا مرتبہ ہوتا ہے، جب تک تو میں نماز نہیں پڑھوں گا تو ڈوب نہیں سکتا. دیکھا عشق قانون سے بالا تر ہوتا ہے، عشق قانون سے بالا تر ہوتا ہے. یہی صدیق کا حال ہوا. غار میں جان بچانا فرض ہے، لیکن جہاں سانپ کا بل تھا اس میں پیر رکھ دیا. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. سانپ ڈنک مارتا رہا 70 مرتبہ اس نے ڈنک مارا. 600 سال پرانا سانپ تھا وہ، اس نے ڈنک مارا.
آپ کہیں گے یہ عمر اس کی آپ کہاں سے لائے؟ لوگ کہتے ہیں یہ امین القادری ذرا نئی بات زیادہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں نئی نہیں کرتا، وہ پرانی ہے، تم نے نہیں سنی ہے اس لیے تم کو نئی لگتی ہے. پھر کہیں کہیں جو ہے وہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن کہیں کہیں جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں. ذرا تو بھی تو ڈھونڈنا کتاب میں، ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے. ذرا تو بھی رات کو محنت کر، جگ ذرا، تو تجھے پتا چلے نا کہ نئی بات آتی کہاں سے. وہ بغداد سے آتی ہے. وہ بغدادی فیضان ہوتا ہے تو آتی ہے، ایسے تھوڑی آتی ہے. ہاں یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ بغداد کے دولہا کا کمال ہے. ان کی خیرات ہے، ان کی جوتیوں کی، ان کے نانا جان کی جوتیوں کی خیرات ہے. باب مدینۃ العلم کی ان کے دادا کی خیرات ہے. 600 سال میں نے کہا تو آپ نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے ایسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کی شان بیان کر رہے تھے. لوگوں کو حضور کی شان کا جلسہ بڑا برا لگتا ہے. ہر عنوان اعظم ہے حضور کی شان ہے، یہ مت بیان کرو. ارے سارے نبی یہی بیان کرنے آئے تھے. عیسیٰ بیان کرنے شان مصطفیٰ، وہاں سانپ بیٹھ کر سن رہا ہے. سانپ بیٹھ کر حضور کی شان سن رہا ہے. جب سب چلے گئے تو وہ آیا عیسیٰ، اور جس سونے کی شان تو بیان کر رہا تھا، جس رخ ودعا کا تذکرہ تو کر رہا تھا، ذرا بتانا وہ ملے گا کہاں؟ وہ کہا تو سانپ ہے اور تو ہے اس وقت یہاں بیت المقدس میں. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ ہجرت کرے گا. تو ایک کام کر، ہجرت جب وہ کرے گا تو وہ 3 دن تک غار ثور میں رکے گا. تو تیرے لیے محفوظ جگہ یہی ہے کہ تو غار میں جا کے بیٹھ جا، وہ تجھے وہیں ملے گا. کیونکہ کہاں ملے گا نہیں ملے گا اتنے پتے تو کہاں کہاں ڈھونڈتا پھرے گا. اس نے آنا تو کہاں ہے؟ وصال سے پہلے غار ثور میں تو وہیں جا. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا، اور وہ اگر پیدا ہوا ہوگا اسی دن، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بالفرض اسی دن پیدا ہوا ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے 557 سال کے بعد حضور پیدا ہوئے. کتنے سال ہو گئے؟ 5.5 صدیاں ہو گئی. حضور علیہ السلام نے ہجرت کی 53 سال کی عمر میں. کتنے سال ہو گئے حافظ جی؟ 600 ہو گئے. صحیح عرض کیا میں نے؟ دیکھو ایسا حساب آتا ہے. کتنے سال پرانا، حالانکہ اس سے زیادہ اس کی عمر ہوگی نا، وہ اسی دن تھوڑی پیدا ہوا تھا. 600 سال پرانا سانپ. اور ماہرین کہتے ہیں کہ سانپ جتنا پرانا ہوگا اتنا زہر اس کا زیادہ ہوگا، ہے نا. 600 سال پرانا سانپ. صدیق کو 70 مرتبہ ڈنک مار رہا ہے. صدیق اکبر نے پیر نہیں ہٹایا. صدیق یہ سوچتے ہیں کہ میں ہٹاؤں گا تو میرے محبوب کو تکلیف ہوگی. میں عشق اسے کہتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ یوں عشق کرتے ہیں. عشق رسول اس کا نام ہے. یا اللہ آپ پر تو غضب، بجلیاں گرتی ہے آپ پر. تو حضور کی شان سن کر، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پر نہیں، آپ تو شان سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور جم کے بیٹھے. اتنی سردی میں بڑے سے بڑا کوئی مشاعرہ کوئی پروگرام ہوتا تو لوگ نہیں ٹکتے، لیکن یہ حضور کا عشق ہے کہ سب کھڑے ہو کر کے سن رہے ہو، بیٹھ کے سن رہے ہو، اور ایسی زور سے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہو کہ لگتا کہ سردی ختم ہو چکی ہے. اس شان سے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اور یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا. کسی نے تخت دیکھ کر کہا سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نے میرا تخت دیکھ کر سبحان اللہ کہا، میری سلطنت کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے گی، لیکن جو تو نے سبحان اللہ میرا تخت دیکھ کر کہا ہے قیامت تک اس کا ثواب فرشتے لکھتے رہیں گے. ارے جس نے سلیمان کی شان دیکھ کر سبحان اللہ کہا، قیامت تک فرشتوں کا قلم چل رہا ہے. جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان سن کر سبحان اللہ کہا، پھر اس کی سبحان اللہ پر کتنی سبحان اللہ. صدیق کو 70 مرتبہ اس نے ڈنگ مار. صدیق نے پیر نہیں ہٹایا. مر جانا گوارا ہے، محبوب کو تکلیف گوارا نہیں ہے. وہاں وہی منظر ہوا، آنسو نکلے سرکار کے چہرے پہ. سرکار نے کہا کیا ہوا؟ حضور سانپ نے ڈس لیا. 70 بار حضور نے لعاب نکالا لگا دیا. اب اعلیٰ حضرت عشق رسول ہے نا آج. اب اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ توجہ سے سنیں. وہ کہتے ہیں
मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़ो गरर की है। उन्होंने नमाज दी, आप पर कुर्बान की, इन्होंने जान कुर्बान की। हुजूर आपने क्या किया? और तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। नतीजा ये निकला, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू वो हैं। फुरू मतलब एक होता है जिस्म, उसको कहते हैं असल, और एक होता है साया, उसको कहते हैं फरा। एक होता है पेड़, उसको कहते हैं असल। एक होता है फल, उसको कहते हैं फरा। एक होता है दूध, उसको कहते हैं असल, और उस पर होती है बालाई, जिसको आप मलाई कहते हैं, उसको कहते हैं फरा। एक होता है बाप, जिसको कहते हैं असल। एक होता है बेटा, जिसको कहते हैं फरा। एक होता है पौधा, जिसको कहते हैं असल। दूसरी होती है उसकी डालियां, उसको कहते हैं फरा। अब आप बताएं, जब तक कि पौधा ना हो डाली हो सकती है, जब तक बाप ना हो बेटा, हलाली बेटा बाप ना हो तो हो सकता है? नहीं हो सकता। दूध ना हो तो बालाई हो सकती है, जिस्म ना हो तो साया हो सकता है। आला हज़रत का इश्क़ रसूल कहता है, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू वो हैं। फुरू मतलब जैसे दूध के बगैर बालाई नहीं, जिस्म के बगैर साया नहीं, जिस तरीके से दरख्त के बगैर फल नहीं, जिस तरीके से पौधे के बगैर डालियां नहीं, उसी तरह आपके बगैर या रसूल अल्लाह न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न खैरात है, न सदकात है। ये सब आपकी वजह से है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू वो हैं। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। सच्ची बात तो ये कि आपकी इताअत करवाना मकसद है, वरना ये सारे फराइज़ फुरू वो हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने ईमान है। जब तक आका से इश्क नहीं करोगे, आका से मोहब्बत नहीं करोगे, उस वक्त तक ईमान नहीं मिलेगा, ईमान कामिल नहीं होगा। और ईमान कामिल नहीं होगा तो यूं ही इसी तरह तबाह होते रहोगे। आओ हुजूर से इश्क करें, लेकिन इश्क करने का तरीका क्या है? आका पर फिदा हो जाए, उनका जिक्र करें, उनकी नातें सुने, उनके फरामीन पे अमल करें। आइए बस जाते जाते आला हजरत का इश्क रसूल क्या था, तवज्जो से सुने। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के यहां एक साहबजादे की विलादत हुई, बेटे की। पहले बेटे का नाम उन्होंने मोहम्मद रखा, उर्फ के लिए उनको हामिद रजा कहते थे। आला हजरत को जो आला हजरत जिसने बनाया ना, उनके इश्क रसूल ने बनाया, और उनके इश्क रसूल की गवाही उनके दोस्तों के साथ उनके दुश्मन भी देते थे। गैरों ने भी कहा वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। वो सोते भी थे ना तो इस शान से कि जिस्म को मोहम्मद का निजाम देते थे, यानी इस तरह के जिस्म मोहम्मद की शक्ल में मुड़ जाए। वो उठते बैठते हुजूर का जिक्र। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं, और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।